السلام علیکم ناظرین، economy.pk میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ کے بارے میں، جس کے بارے میں یقیناً آپ بھی جانتے ہوں گے۔ نوبل پرائز ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ہے جو کئی طرح کی سائنٹیفک ڈسکوریز، لٹریچر، سوشل ورک، میڈیسنز اور پیس کے لیے دیا جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نوبل پرائز کی ہسٹری کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اور اسے کس نے ایجاد کیا۔ الفریڈ نوبل پروفیشن سے ایک کیمسٹ، انجینئر اور انوینٹر تھے جو اسٹاک ہوم سویڈن میں پیدا ہوئے۔ اس وقت سویڈن اور ناروے ایک ہی ملک مانا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایوارڈ سویڈن دیتا ہے اور کچھ ناروے بھی دیتا ہے۔ نوبل نے تقریباً 355 انوینشنز کی، جن میں سب سے زیادہ ڈائنامائٹ نامی انوینشن فیمس ہوئی۔ 1888 میں جب انہوں نے اپنی ہی اوبیچری کا مطالعہ کیا جس کا ٹائٹل تھا مرچنٹس آف ڈیتھ از ڈیڈ، جس سے پڑھنے کے بعد وہ بہت غمزدہ ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے دولت تو بہت کمائی ہے مگر اب مجھے دنیا کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی کمائی ہوئی دولت سے ہی نوبل پرائز دینے کا سلسلہ شروع کرنے کے بارے میں سوچا تاکہ ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے جو دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ موت سے قبل انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ ان کی یہ دولت ایسے افراد یا اداروں کو دی جائے گی جن کو گزشتہ سال کے دوران سائنٹیفک ڈسکوری، لٹریچر، سوشل ورکس، میڈیسن اور پیس کے میدان میں کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ 10 دسمبر 1896 میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں $90 لاکھ موجود تھے، جو پہلے 5 نوبل پرائز کے لیے کافی تھے۔ اب بات کرتے ہیں نوبل فاؤنڈیشن کے بارے میں، جہاں سے نوبل پرائز کی رقم کی معاملات طے پاتے ہیں۔ الفریڈ نوبل کی وصیت کے مطابق نوبل فاؤنڈیشن ہی وہ فاؤنڈیشن ہوگی جو ان کے ویژن کو آگے لے کر چلے گی اور ڈیفرنٹ فیلڈز میں نوبل پرائزز بھی تقسیم کرے گی۔ ناظرین، ابھی تک تو الفریڈ کی ول کے مطابق اسی فاؤنڈیشن کے ذریعے نوبل پرائز تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں نوبل پرائز کے پروسیس کے بارے میں کہ کس طرح لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نوبل کمیٹی 3000 لوگوں کو نومینیشنز فارم تقسیم کرتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے نوبل پرائز کے حقدار لوگوں کو نومینیٹ کریں۔ پیس پرائز واحد ایوارڈ ہے جن کا ریکارڈ گورنمنٹ کو، فارمر نوبل پرائز ونر اور نارویجین نوبل کمیٹی کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ ان ریکارڈز کو پبلکلی ریویل نہیں کیا جاتا۔ میکسیمم 3 لوگوں کو 2 ڈیفرنٹ فیلڈ میں سلیکٹ کیا جاتا ہے، جس میں سے صرف ایک انڈیویجول کو ایوارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ صرف پیس پرائز واحد ایوارڈ ہے جو کسی انسٹیٹیوٹ کو بھی دیا جا سکتا ہے، باقی سب ایوارڈ صرف انڈیویجول کو دیا جاتا ہے۔ نوبل پرائز سویڈن میں دیا جاتا ہے اور باقی پرائزز اوسلو، ناروے میں دیے جاتے ہیں۔ ایک آخری بات جو یہاں شامل کرتی چلوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نومینیشن کے بعد ڈیتھ ہو جائے تو اسے یہ پرائز نہیں دیا جاتا۔ اب بات کریں اگر نوبل پرائز سیریمنی کی تو اکتوبر کے سٹارٹ میں لوگوں کو نومینیٹ کیا جاتا ہے اور 10 دسمبر جو کہ اینیورسری ڈیٹ ہے الفریڈ نوبل کی، اس دن سویڈش کنگ 3 پرائزز سے نوازتے ہیں، جن میں پہلا نوبل ڈپلوما، ایک نوبل میڈل اور تیسرا 10 ملین سویڈش کراؤن شامل ہیں۔ یہ وہ پرائزز ہیں جو نوبل ایوارڈ جیتنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ نوبل میڈل جس میں 18 کیرٹ گرین گولڈ اور 24 کیرٹ گولڈ موجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ بھی ملتا ہے جس میں ایوارڈ جیتنے والے کے لیے پراپر اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے۔ 1901 سے لے کر 2022 تک الفریڈ نوبل کی یاد میں یہ ایوارڈ 989 لوگوں اور تنظیموں کو 615 ٹائمز دے دیا گیا ہے۔ کچھ کو ایک سے زیادہ مرتبہ نوبل پرائز مل چکا ہے۔ اس کی مجموعی طور پر تعداد 954 ہے اور آرگنائزیشن اس میں 27 شامل ہیں۔ پاکستان میں نوبل پرائز حاصل کرنے والوں میں 2 لوگ شامل ہیں جن میں عبدالسلام اور ملالہ یوسفزئی شامل ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ انفارمیشن آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔